قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیقات کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر کے شریک نہ بناؤ اللہ کا۔ یہ آیات مبارکہ ہیں جس میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور وہ اللہ اور وہ رب کون ہے؟ فرمایا جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، جو خالق ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کے اسباب فراہم کرنے والا بھی ہے۔ اس نے زمین کو بچھونا بنایا، اس نے آسمان کو چھت بنایا، اس نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے زمین سے نباتات اگتی ہیں جس سے زندگی کا سلسلہ رواں دواں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو رب خالق ہے اور جو تمہیں پالنے والا ہے اور تمہارے لیے دنیا جہان کی سہولتیں فراہم کرنے والا ہے، اس رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور بات بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو زمین میں ہے اسے تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ فرش وہ کہ جس پہ انسان چلتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، اور چھت وہ کہ جو انسان کے سر پہ تنی کھڑی ہوتی ہے۔ جو آسمان کی نوعیت اور جو اس کی حیت نظر آتی ہے وہ ہمارے دکھنے کے اندر بلا شک و شبہ ایسی ہے کہ جیسے ہمارے سر پہ ایک چھت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا رب کی عبادت کرو۔ خدا کو ماننا دین کی بنیادی ایمانیات میں سے ہے، اور خدا کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا اور خدا کی نازل کردہ کتاب کو ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تو ربوبیت کے بعد رسالت اور قرآن کا بیان ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے
یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے، اور یہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، انہوں نے خود نہیں بنائی، یہ کوئی بشر بنا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہو کہ یہ خدا کی نہیں ہے، کسی بندے کی ہے، مخلوق کی ہے، یہ نبی نے خود بنا لی ہے، تو فرمایا اگر تمہیں اس طرح کا کوئی شک ہے تو اگر یہ انسان کی کتاب ہے تو تم بھی انسان ہو، پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور فرما دیا کہ ایسا کر نہیں سکو گے، تم قرآن جیسی ایک صورت بنا نہیں سکتے۔ ایک صورت سے مراد کہ جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، مثال کے طور پہ سورہ کوثر ہے، 3 آیتیں، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو۔ تو فرمایا کہ اگر تم نہ بنا سکو، اور یقیناً تم نہیں بنا سکو گے، تو پھر اس کا انکار کر کے خود کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ وہ آدمی جو قرآن کا، جو رب کا، جو رسول کا انکار کرنے والے، اور پتھر کون سے؟ جہنم کا ایندھن وہ پتھر ہیں کہ جن پتھروں کے بت بنتے تھے، تو وہ بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ بت پرستوں کی تحقیر اور تذلیل میں اضافہ ہو۔ تو یہ وہ پتھر ہیں کہ جو جہنم میں ہوں گے، اور جن کے ذریعے ان بت پرستوں کو مزید عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم جو بنیادی طور پہ تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے، اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں صرف کافر جائیں گے۔ مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ ان کی تعداد جہنم میں جائے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، بالآخر وہ جہنم سے نکل آئے گی، یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، یا اولیاء کرام کی شفاعت سے، یا حافظ قرآن کی شفاعت سے، یا کسی اچھے نیک دوست کی سفارش سے، یا خاص رب کے فضل سے، یا اپنی جو ہے وہ سزا کو کسی حد تک پورا کرنے کے بعد وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ تو مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہاں کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب جہنم کا تذکرہ ہوا تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اکثر جہاں جہنم کا تذکرہ ہو وہاں ساتھ میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں وعید ہو وہاں ساتھ میں بشارت بھی ہوتی ہے۔ اب اگلی آیت میں بشارت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ایمان والوں کے لیے بشارت۔ اب یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہاں فرمایا ایمان والے اور اچھے عمل والے۔ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ ایمان والے بالآخر جنت میں جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ بشارت اکثر ایسے دی جاتی ہے کہ ایمان بھی اور عمل بھی، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب تو جنت میں ہی جانا ہے، بس ہمارا تو جہنم سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اچھے کام، ایمان اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، حسن اخلاق، تلاوت قرآن، ذکر الہی، درود پاک، خیر خواہی، یہ جتنے کام ہیں یہ سب نیک اعمال ہیں۔ تو ایمان والا اور اچھے اعمال کرنے والا، فرمایا ان کو بشارت سنا دو۔ بشارت کیا ہے؟ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جہاں بڑی خوبصورت نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان جنتوں میں انہیں جب کچھ کھانے کو دیا جائے گا تو یہاں 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی پھل ملے گا، مثال کے طور پہ سیب ملا، انار ملا، تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ پہلے سے مراد یہ تو ہم تو دنیا میں بھی کھاتے رہے تھے، یہ انار جو یہاں کھا رہے
یہ دنیا میں بھی کھاتے تھے، یہ جو کیلا یہاں پر کھا رہی ہے تو دنیا میں بھی کھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ملتا جلتا ہی ہے ظاہر کے اعتبار سے، ورنہ جو جنت کا پھل ہے دنیا کے پھل سے کروڑوں گنا افضل ہے۔ اس کی لذت ہی جدا ہے، اس کا مزہ ہی جدا ہے، اس کے برابر دنیا کا پھل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا ظاہر میں ملتا جلتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ اور یا یہ ہے کہ جب جنتیوں کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے، جنت میں ہم تو پہلے بھی کھا چکے، لیکن رب کی عنایتیں ایسی ہوں گی کہ جنت میں وہی پھل جب دوسری مرتبہ کھایا جائے گا تو اس کا جو مزہ ہوگا وہ پہلے سے بھی بڑھ کے ہوگا، پہلے سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، وہ پاکیزہ بیویاں حوریں بھی ہوں گی، وہ پاکیزہ بیویاں جو دنیا میں ان کی بیویاں تھیں وہ بھی ہوں گی، اور جو دنیا کی نیک بیوی ہے وہ حور سے زیادہ فضیلت والی ہوگی، وہ حور سے زیادہ افضل ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ کس اعتبار سے؟ کوئی ناپاکی کے ایام نہیں آئیں گے، ہمیشہ پاک۔ اچھا، پھر ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی شوہر کا بغض نہیں، کوئی ان کے اندر کوئی بے شرمی کی بات نہیں، یہ ہر عیب سے پاک ہوں گی، یہ ہر عیب سے پاک ہوں۔ فرمایا پاکیزہ بیویاں جنت میں دی جائیں گی، اور یہ جنتی جنت کے باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان فرمائیں، جیسے کسی جگہ مکھی کی مثال بھی، مکڑی کی مثال بھی ہے، اور اس طرح کی اور مثالیں ہیں کہ جن سے بتوں کی جو ہے وہ حقارت اور ان کا چھوٹا پن جو ہے وہ دکھایا گیا۔ اس پہ کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسی خدا کی کتاب ہے جس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا اور ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان فرمانے سے حیا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی شے کی مثال چھوٹی دی جائے گی، چھوٹی سی بات کی مثال ہاتھی سے تو نہیں دی جائے گی، بات چھوٹی ہے تو مثال بھی تو مچھر سے دی جائے گی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ فرمایا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ ہے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان فرمانے کو ترک نہیں کرتا۔ حیا سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا چھوڑنا، تو اللہ تعالیٰ کسی مثال کو چھوڑتا نہیں ہے کہ چھوٹی مثال کیا دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی مثال دینے پر حیا نہیں فرماتا، اسے ترک نہیں فرماتا کہ جیسی شے ہے ویسی اس کی مثال دی جائے۔ اگر بتوں کی بے کسی اور بے بسی بیان کرنی ہے تو جو مکڑی کا جالا ہے اس کی مثال دی جائے گی کہ مکڑی کا جالا دکھنے میں بڑا نظر آتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ہلکی سی انگلی بھی لگا دے سارا ٹوٹ جائے گا۔ تو اب جیسی شے ہے ویسی اس کی مثال، کمزور شے ہے تو مثال بھی کمزور والی اس کی دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، اسے ترک نہیں فرماتا، اور جو ایمان والے ہیں جب وہ مثال سنتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے رب کی طرف سے، کیونکہ مومن کا کام کیا ہے کہ مومن جب قرآن سنتا ہے تو اب اسے وہ بات عقلی اعتبار سے سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ کہتا ہے میرے رب کا فرمان ہے میں نے مان لیا، میرے رب کا فرمان ہے میں نے مان لیا۔ لیکن جو عقل کے مارے ہوتے ہیں اور جن کی عقل جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ رہی ہوتی ہے، وہ کہتی لو جی کیا اس سے کیا مراد ہے، یہ کون سی بات کر دی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کا جو حکم ہے پردے کے بارے میں، سود کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارے رب نے فرما دیا، اب ہمیں جو مرضی لگے، رب نے فرمایا تو حق ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ لیکن عقلی ڈھکوسلے والے لبرلز، سیکولرز، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس میں رنگ برنگی تعویلیں، نہیں جی وہ اصل میں یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، یہ تو قبائلی زمانے کی باتیں تھیں، پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے،
آج کے زمانے میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، انطباق نہیں ہو سکتا، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جو کہ قرآن کا اصل کام ہے اور اصل مقصد ہے، اور فرمایا اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی ہونے دیتا ہے۔ کوئی انکار کر کے گمراہ ہوتا ہے، کوئی شک کر کے گمراہ ہوتا ہے، کوئی غلط تعویلیں کر کے گمراہ ہوتا ہے، کوئی اس میں معنوی تحریفیں کر کے گمراہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ ہونے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں کسی کو پکڑ کے سیدھا نہیں کیا جائے گا، یہاں اس کو اختیار دیا جائے گا، اپنی مرضی سے ہدایت پہ رہے، اپنی مرضی سے گمراہی پہ رہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو گمراہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اگر کسی کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے تو وہ ہوتے کون ہیں؟ فرمایا نافرمان۔ اب وہ نافرمان کون ہے؟ اگلی آیت میں اس کا بیان فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ فاسق کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فاسق یہ ہیں کہ جو قرآن سے ہدایت نہیں پاتے۔ کون سے؟ کہ رب کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ عہد الست، وہ جو رب نے ساری روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں؟ تو وہ جو رب سے اس وقت وعدہ کیا تھا اس کو توڑنے والے، تو یہ جو توڑنے والے یہ فاسق۔ اسی طرح رب نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا تعلق بناؤ، تو جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے ہیں فرمایا یہ فاسق۔ اور اس کے ساتھ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جن کا کام گمراہی پھیلانا یا ویسے فتنہ فساد پھیلانا یا جیسے عام لوگوں کے اندر فساد برپا کر دینا، فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں، یہ قرآن سن کر بھی ہدایت نہیں پاتے، گمراہی پاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ خسارہ پانے والے ہیں کہ قرآن جیسا خزانہ سامنے ہو اور بندہ ہدایت کی وجہ سے گمراہی پا لے۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ہیں قرآن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، دن رات پڑھتے رہتے ہیں، تفسیریں بیان کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو صحابہ نے تفسیر کیا وہ معتبر نہیں، جو ائمہ مجتہدین نے کہا وہ بھی اتنا معتبر نہیں، جو اولیاء نے کہا وہ بھی معتبر نہیں۔ کیا معتبر ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب جو میں کہہ رہا ہوں اور بزرگوں کو کسی کو بول دیا یہ بابے ہیں، کسی کو بول دیا یہ ایسے ہیں، کسی کو بول دیا یہ ویسے ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کتابیں ہی مانتے بس۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے جو ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ خسارہ پانے والے، یہ فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ قرآن سے ہدایت نہیں پاتے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں یوں کہہ لے کہ تنبیہ کرتے ہوئے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ تم خدا کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ رب کے تمہارے اوپر احسانات کتنے ہیں اس کو تو دیکھو۔ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فرمایا کہ رب کی عظمت و شان تو دیکھو، تم مردہ تھے، کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ بندہ پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پہلے تو اصلاً وجود نہیں ہوتا، پھر ایک قطرے کی صورت ہے تو کیا ہے؟ مثل مردہ۔ تو مردہ تھے، خدا نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یا تو قیامت میں زندہ کرنا مراد ہے جو قطعی طور پہ زندہ ہونا ہی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ قبر میں تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہاں سے تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ رب تو وہ ہے کہ جس کی یہ شانیں ہیں کہ حالت موت میں تھے، مردہ تھے تو خدا نے زندہ کر دیا، زندہ ہو تو خدا موت بھی دے دے گا، مر جاؤ گے تو خدا زندہ بھی کر دے گا۔ تو فرمایا ایسے کمال والے اور قدرت والے رب کے منکر تم کیسے ہو سکتے ہو؟ اب اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر اور مہربانیاں کی ہیں اسے دیکھو۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے
اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں زمین کے نیچے کیا ہوتا ہے، نباتات ہیں، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، لوہا، تانبا اور زنک اور جتنی دھاتیں ہیں، جتنے عناصر ہیں زمین کے اندر، فرمایا رب فرماتا ہے تمہارے لیے تو بنا ہے۔ زمین کے اوپر جتنے پھل، جتنی سبزیاں، جتنی جڑی بوٹیاں، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ نہر رواں، دریا جاری، سمندر جاری، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ تو فرمایا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے رب نے تمہارے لیے بنایا۔ تو جس رب نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا تم اسی کا انکار کرو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت شان ہے اور بندے کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ کیا۔ اور اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو شے بھی جس شے سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک شریعت منع نہ کرے تو جب رب نے بنایا ہمارے لیے تو ہمارا استعمال کرنا جائز ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی شے کا مسئلہ پوچھا جائے تو اس میں پہلا حکم ہوتا ہے جواز، کہ جائز ہے جب تک شریعت منع نہ کرے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت اصول ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بنانے کا قصد کیا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وہ 7 آسمان ہم آج تک دریافت نہیں کر سکے، لیکن وہ تہ بتہ ہے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اور خدا نے ٹھیک آسمان بنائے اور فرمایا وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس کا علم ہے، کمال کا علم ہے اس کا، کہ سبحان اللہ، آسمان بنائے، زمین بنائی، اور ایسا اس کے اندر ایک اتنا خوبصورت ڈیزائننگ ہے اس کی، آسمان و زمین کی ایسی خوبصورت ڈیزائننگ ہے، اور پھر اس میں ایسا تناسب ہے اور ایسا توازن ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ مہینوں اس پہ بیان کیا جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ایسا توازن کے ساتھ اور ایسے تناسب کے ساتھ بنایا۔ اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت واقعہ اور انسانوں کی ابتدا، اور یہ بھی اسی سیاق و سباق میں ہے کہ اللہ کے بندوں پر احسان۔ تو اللہ کے بندوں پر احسان میں سے ہے کہ بندوں کے، انسانوں کے والد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اب یہاں سے آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور یہ مسلسل جو ہے وہ بہت سی آیتیں چلتی جائیں گی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو زمین کے اندر خون بہائے گا اور یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، تو تو ایسے کو اپنا نائب بنائے گا؟ ہم جو موجود ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کے علاوہ تو کرتے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو پیدا کرنے میں حکمتیں کیا ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب یہ جو فرشتوں نے کہا کہ انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا؟ ان کو ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ان کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ ایسا کرے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو فرشتوں نے لوح محفوظ میں پڑھ لیا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ انسان یہ کرے گا، اور یا انسانوں سے پہلے جنات کی مخلوق تھی اور جنات یہی حرکتیں کرتے تھے، تو فرشتوں نے جنات پر قیاس کیا کہ چونکہ جنات بھی یہی کرتے گئے ہیں تو اب جو دوسری مخلوق انسان کی آئے گی وہ بھی یہی کرے گی، تو انہوں نے اس اعتبار سے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کو پیدا کرنے میں، یہ زمین کو بسانے میں جو حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ان میں کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوں گے،
کیسے کیسے میرے بندے پیدا ہوں گے، کیسی کیسی بندگی کرنے والے ہوں گے، کیسی شانوں والے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو اب کیا فرمایا، اب اس سے اگلا مرحلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا۔ کیسے پیدا کیا، یہ اور کئی آیتوں کے اندر اس کا بیان ہے، یہ آگے جا کے آئے گا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ ساری چیزوں کے نام سے کیا مراد ہے، اس پر علماء نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر شے جو قیامت تک آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا نام بتا دیا۔ اس کو گھوڑا کہتے ہیں، اس کو شیر کہتے ہیں، اس کو چیتا کہتے ہیں، یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ فلاں شے، یہ فلاں شے، ہر شے کا نام بتا دیا۔ تو ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کا علم عطا فرما دیا، علم الاسماء جسے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء عطا فرما دیا۔ تو یوں بہت سارے اقوال، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ علم عطا فرما دیا۔ اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کر کے فرمایا کہ تم ذرا ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں کیا پتہ، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اب فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو فرشتوں نے جب لا علمی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ایک ایک شے کا نام بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ جس کو میں اپنا نائب بناؤں گا میں اسے کیا صلاحیتیں دوں گا، میں اسے کیسا علم دوں گا، میں اسے کیسے کیسے کمالات عطا کروں گا، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور جو تم چھپاتے تھے۔ تم ظاہر تو یہ کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ بندہ زمین میں فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، لیکن تمہارے دلوں میں یہ بات تھی کہ مولا خدمت کا موقع ہمیں ملا ہوا ہے، ہم تیری بارگاہ میں تیری پاکیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ موقع اور یہ سعادت ہمیں ہی حاصل رہے، کسی اور کو نہ ملے۔ تو چھپاتے یہ تھے، بتاتے وہ تھے۔ تو یہ نہیں تھا کہ تضاد تھا اس کے اندر، یہ تھا کہ ایک شے کو ظاہر کر دیا، ایک کو انہوں نے نہیں بتایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب جب یہ اتنا بڑا آدم علیہ السلام کا کمال اور فضل اور شرف ظاہر ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی فضیلت اور ان کی برتری کو مانتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اور یہ سجدہ
جو راجح قول ہے اس کے مطابق حقیقی سجدہ تھا، یعنی صرف جھکنا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ پیشانی زمین پہ رکھنا تھا۔ اور یہ جو سجدہ ہے اسے کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ ایک ہے سجدہ عبادت، کسی کو خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کیا جائے، یہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے، جو کرے وہ مشرک۔ ایک ہے سجدہ تعظیمی کہ کسی کی تعظیم کے لیے اسے سجدہ کیا جائے، تو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ تو خدا نے حکم ہی دے دیا تھا، تو اس کے جواز میں کیا شک۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ تعظیمی بھی کرنا جائز نہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی ولی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی مزار کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں، سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے، ہماری شریعت کا یہ حکم ہے۔ اب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کروں گا، تکبر کیا، اور تکبر کر کے وہ کافر ہو گیا۔ کافر ہونے کے بعد جو ہے وہ جو معاملہ ہوا تو یہ پھر بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا جو مردود ہونا ہے اس کا یہاں پر بیان نہیں، آگے ضمناً اس کا بیان ہے۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کے بعد آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو فرمایا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ جنت سے مراد وہ جو 7ویں آسمان سے اوپر اور عرش کے نیچے اصلی جنت ہے، دنیا کا باغ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دنیا میں کوئی باغ تھا، ایسا نہیں ہے، اصلی جنت جو 7ویں آسمان سے اوپر عرش کے نیچے عند سدرۃ المنتہا، وہاں والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں جا کے ٹھہرو، اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ۔ آدم و حوا کو فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، یعنی تمہاری نسلیں ایک دوسرے کی دشمن بنیں گی، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یہ ہے وہ واقعہ کہ آدم اور حضرت حوا جو ہیں یہ جنت میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، سب تمہارے لیے جائز، بس یہ جو درخت ہے اس سے نہیں کھانا۔ درخت کون سا تھا واللہ عالم، لیکن ہوا یہ کہ شیطان چونکہ ان کی وجہ سے مردود ہوا تھا کہ ان کی عظمت کا انکار کیا تھا، تو شیطان نے اینی ہاؤ کسی بھی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو وسوسہ ڈالا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کا بیان بھی ہے کہ شیطان نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ درخت کا پھل کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ تم یہیں پر رہو گے۔ تو اب آدم و حوا دونوں کو اللہ کا قرب مطلوب تھا، پسند تھا، اور ذہن سے یہ نکل گیا کہ اس سے تو بڑا سختی سے منع کیا گیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بڑی سختی والی تنبیہ نہیں تھی، یہ تنزیہی حکم تھا، اگر اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو وہ جو تاکید تھی اور وہ جو حکم تھا اس کو وہ بھول گئے، اجتہاد کیا یا اس کی کوئی اور نوعیت ہوئی اسے بھول گئے، اور اس کا وہ پھل کھا لیا جسے منع کیا تھا۔ بس منع کیے ہوئے پھل کو کھایا، بدن کے سارے کپڑے اتر گئے، بالکل برہنہ ہو گئے۔ تو جنت کے جو پتے تھے اسے توڑ کے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ جاؤ، اب زمین میں تمہاری اولاد رہے گی، تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے سے لڑے گی بھی، دشمنیاں بھی کرے گی۔ اب زمین میں ایک مدت تک، کب تک؟ قیامت تک، ایک مدت تک تمہیں رہنا بھی ہے، برتنا بھی ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون صحیح عمل کر کے آیا اور کون غلط کر کے آیا، پھر جنت ملے گی۔
اب ہوا یہ کہ یہ دونوں ہستیاں نیچے زمین پہ آ گئیں، لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، مولا غلطی ہوگی معاف کر دے۔ اور نبیوں کی یہ غلطی جو ہے، یہ خطا جو ہے، اس میں بھی رب کی حکمتیں ہیں، اور اسے عام لوگ آپس میں بیان کریں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مولا ہے، وہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے ان کو معاملہ فرمائے، جیسے چاہے ان کی بات بیان کرے، لیکن اس نسل انسانی کو چلانے کے لیے اور اس نظام دنیا کو بنانے کے لیے اور یہ کروڑوں کروڑ اولیاء کرام کا سلسلہ پیدا کرنے کے لیے ان دونوں ہستیوں نے زمین پہ آنا تھا۔ رب نے اپنے امر تکوینی سے اس کے اسباب بنا دیے اور یہ ہستیاں زمین پہ آ گئیں۔ اب کیا ہوا؟ اب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بار بار روتے، توبہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ایک تو وہ کلمات ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کلمات تھے جو آپ نے سیکھے اور جس پر آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے، اور یہ بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تجھے کیسے پتہ محمد کا؟ تمہیں کیسے پتہ؟ میں نے تو ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو عرض کی یا اللہ، تو نے مجھے جب پیدا کیا تھا تو میں نے نگاہ اٹھا کے عرش کے پایوں پہ دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہستی تیری بارگاہ میں بڑی مقرب ہے، بڑی محبوب ہے۔ اے اللہ، میں اسی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ پیش کرنے پر آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو یہ حدیث کی بہت سی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے دنیا میں جانے کے بعد میری طرف سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہوگا، میرے نبی آئیں گے، میری کتابیں لائیں گے، میرے پیغام لائیں گے، تو جو مانے گا، پیروی کرے گا، اسے کوئی ڈر خوف نہیں، جنت میں جائے گا، اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا تو جہنمی ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ سارا نظام بنایا۔ آدم علیہ السلام نبی ہوئے، پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام نبی ہوئے، پھر نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ نبوت ہمارے نبی، آخری نبی، ختم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن۔